ابھی بھی جو یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی وہ باہر آ رہا ہے کہ جی عمران کا اور آرمی چیف کا کیا، میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میں یعنی کیا وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں، میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میں تو کیا چاہتا ہوں الیکشن کروائے تاکہ ملک اس دلدل سے نکلے. لیکن اپیرنٹلی ادھر سے جو میں سوشل میڈیا پہ چیزیں سن رہا ہوں کہ وہاں سے بہت بڑا اختلاف ہے، وہاں سے کوئی پتہ نہیں کہ میرے اگینسٹ کوئی چیز ہے، وہ بتا سکتا ہے، میں تو نہیں بتا سکتا. اس کو پتا ہے کہ کیا وجہ ہے. میرا ابھی بھی مجھے سارے کہتے ہیں جی آپ کی فوج سے لڑائی ہے. مجھے وہ پوچھتا CNN کے اندر کہ جی تم نے فوج کو ٹیک آن کر دیا. دیکھیں اپنی فوج سے کون لڑتا ہے؟ مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی. یعنی اگر میں پاکستانی ہوں، مجھے تو کوئی باہر نہیں نہ جانا، میرا تو کوئی باہر پراپرٹی، میری لندن تو چھوڑو، پاکستان میں پراپرٹی ہے، باہر تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو میں نے کیا میں جاؤں گا کدھر؟ اور میں ایک آزاد آدمی ہوں. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کبھی کسی کی غلامی نہیں کی، نہ کر سکتا. اور میرے لیے غلامی سے بہتر موت ہے. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو خوف کی وجہ سے ڈرا دھمکا کے لوگوں کو میں چھوڑ دیں گے جی فلانا چھوڑ رہا ہے تو کسی طرح میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا، میں تو اس سے بہتر موت ہے. مر جاؤ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے، کیونکہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے، ذلت ہے صرف اس کی زندگی میں. سو دیکھیں میری کبھی نہ پاکستانی فوج سے لڑائی تب تھی نہ اب ہے. میری باجوہ سے آپ یقین کریں اختلاف ہوئے کیونکہ میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا. وہ انڈرسٹینڈنگ کر بیٹھا تھا اندر سیکرٹلی. وہ جب ایکسٹینشن کے بعد اس نے انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی ان کے ساتھ، نون لیگ اور یہ سب کے ساتھ، زرداری وغیرہ کے ساتھ، تو اس نے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ڈراپ کر دیا. میری سارا وقت اس سے جو تھی، میں کہتا تھا کہ جب تک رول آف لا نہیں آئے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور رول آف لا تب آتا ہے جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سارے قانون کے اوپر تھے. میرا تو اختلاف ہے کہ اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن میرا پھر بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا. آخر تک میں اس کے ساتھ کام کرنے کی پوری کوشش کی جب مجھے پتا بھی تھا کہ مجھے انڈرمائن کر رہا ہے. کیونکہ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ آپ ایک ملک میں کبھی بھی آپ اگر اپنی فوج کو کمزور کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں. لیکن اپنی طرف سے میں یہ کہوں کہ میں جب بھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں میں بالکل اس طرح کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں کو اصلاح کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں. کبھی میری بددیانت داری نہیں ہوتی کیونکہ میں نے ملک سے باہر نہیں رہنا. میرے اربوں ڈالر باہر نہیں پڑے تاکہ میں میمو گیٹ جا کے کہوں کہ جی جس طرح وہ زرداری نے حقانی نے سے کروایا تھا، یا یہ جا کے ہندوستان کو چگلیاں لگاؤں اپنی فوج کی جو نواز شریف کر رہا تھا نریندر مودی کے ساتھ. میں نے تو یہی رہنا ہے. اس لیے ہم اپنی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ڈیفنس ہو. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو. دیکھیں میں تو کہہ بیٹھا ہوں آپ کو کہ جو انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں یہ تو گھروں کے اندر آ گیا ہے. یہ تو خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس انقلاب میں. جو مرضی کر رہی ہیں. آج میری بات یاد رکھیں، جتنے بھی آپ سن رہے ہیں میری بات یاد رکھیں. یہ جو مرضی کر رہی ہیں میچ ہار چکے ہیں. یہ میچ جیت ہی نہیں سکتے. یہ جو مرضی کریں کہ جی شاید ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اگلا چینج سپٹمبر بعد آ جائے گا تو وہ جتا دے گا ان کو. یہ جو بھی دیکھیں ایک پلیز یاد رکھیں، جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے، وہ انگریزی میں وہ جو فیمس فریز ہے when an idea whose time comes، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس وقت پاکستان لوگ فیصلہ کر بیٹھے اور فیصلہ ادھر ہی نہیں کر بیٹھے. وہ ہنزا سے لے کے خیبر سے لے کے آپ کراچی بلوچستان کہیں چلے جائیں لوگ فیصلہ کر بیٹھے. یہ جب بھی الیکشن ہونا ہے انہوں نے اڑ جانا ہے، جو مرضی حربہ استعمال کر لیں. اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن کے اندر پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کریں. کتنے لوگ کو کرش کر لیں گے؟ 10,000 جیلوں میں ڈال دیے، 10,000 اور ڈال دیں گے، وہ اور ڈال دیں گے نا، مجھے جیل میں ڈال دیں گے. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا. کیونکہ پارٹی کا جب تک ووٹ بینک ہے اب جو مرضی کر لیں وہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب الیکشن ہو گیا ابھی چپ کر کے بھی جو لوگ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو آج ان کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آج ہم فکر نہ کریں آپ کے ساتھ ہیں،
اور سارے ان کو خوش بھی کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. جیسی الیکشن آئے گا انہوں نے ان کے اگینسٹ ووٹ دینی. اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب صبح ہونے والی ہے. جو سب سے اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ صرف صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے. تو جو لوگ پریشان ہیں, پریشانیاں ہیں, یعنی مجھے تو سب سے زیادہ اس پہ تکلیف ہے میرے کارکنوں کی, جو بیچارے اس گرمی کے اندر انہوں نے جیلوں کے اندر ان کو بھرا ہوا ہے. اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز ملتا ہوں, اپنے آئی ایل ایف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے. تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں, یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ تھی ان کو کئیوں کو پکڑ لیا ہے. یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا, ان کو پکڑ لیا. سپورٹرز کو پکڑ لیا ہے. ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے صرف پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ, ان کو پکڑ لیا. تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے. میں نے تو مارشل لاز دیکھے ہوئے ہیں, میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لا دیکھا ہے, وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں. میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں. سنا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے, میں نے سنا ہوا ہے. لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ ایک پریٹیکسٹ بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر, جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لاہور میں, کہ اس کو جلا دیا. اور پھر 2-3 اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلایا. ہماری پارٹی تو 27 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دے گا, لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا. اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی؟ وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو. تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے. تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے. تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی. مجھے جب گولیاں لگی تو اس سے زیادہ جب چیئرمین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیے کون لوگ تھے, تو پھر بلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھی, تب کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ جو ایک منظم